يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنے داہنے ہتھیلی کو داہنے گھٹنے پر رکھتے اور بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اس کا 53 کی گرہ لگاتے. اس طرح اس کو کہتے ہیں 53 کی گرہ. گننے کا عربوں کا طریقہ ایسا تھا. کرتے کرتے یہاں آ کر 53 یہاں آتا 50 پر 3 ایسے. اس لیے حدیث میں آیا ساری انگلیوں کو بند کر لیتے تینوں کو. انگوٹھے کو رکھ لیتے اس تشہد کی انگلی یا ایک حساب جس کو کہتے ہیں تسبیح کی انگلی ایسے رکھ لیتے. پھر اشارہ کرتے. حرکت یک ہے اشارہ یک ہے. اشارہ تو ایسے ہے. حرکت کا مطلب حرکت ایسے ایسے. ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت بھی کرتے تھے ایسے. یہ ایک طریقہ ایسے آیا تشہد کو بیٹھنے کا کہ انگلیاں ہماری 5 انگلیوں میں سے 3 بند. یہ 2 انگلیاں ہوں گی کہ اس کو انگوٹھے کے نوک کو تسبیح کی انگلی کی جڑ پر رکھتے ہیں. اس کو بولتے ہیں 53 کی گرہ لگانا. ایسے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. متفق علیہ واللفظ للبخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو سکھائے تشہد میں کیا پڑھنا. یہ سکھائے التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو بولتے ہیں تشہد. اتنا پڑھنا چاہیے تشہد کو بیٹھنے کے بعد. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی پر درود بھیجو. کیسا بھیجنا اللہ کے رسول؟ تشہد تو آپ نے سکھا دیے التحیات للہ. درود کیسے بھیجنا وہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تشہد پڑھ کے جو چاہے دعا کرو. تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دن ایسے گزرے کہ صاحب تشہد کے بعد دعا کر کے سلام پھیر دیتے درود نہیں پڑھتے تھے. بعد میں صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا درود پڑھو. تشہد بھی پڑھنا ہے درود بھی پڑھنا ہے. اس کا جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا. ولی احمد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم التشہد وامرہ یعلم الناس. ولی مسلم عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد والتحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھا کر کہا تم لوگوں کو سکھا.
یہ تشہد لوگوں کو سکھاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اب کیا کریں، دنیا کے اندر کچھ مال کی، کاروبار کی اتنی ہرس ہو گئی ہے کہ دین کی باتوں سے کچھ بھی دلچسپی نہیں۔ کچھ لوگ کاروبار کے واسطے جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں، گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، جا کے گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کو اللہ کے حساب کا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر نہیں ہوتا۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ایک بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ممبر پر۔ اس وقت عرب میں، مدینے میں غلے کی بڑی کمی، ملتا نہیں تھا، گیہوں جو کچھ بھی نہیں۔ وہ باہر سے غلہ جو آتا تو مارتے تھے نقارہ۔ اب یہاں خطبہ ہو رہا ہے اور صاحب نقارے کی آواز سن کے کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے، جا کے جلدی گیہوں لے لیں گے، جو لے لیں گے۔ اللہ نے کہا، اللہ، یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، غلے کے لیے دوڑ پڑے، اور تم کو یہاں چھوڑ دیا کھڑے کھڑے ممبر پر خطبہ دے رہے۔ سب نہیں گئے، کچھ صحابہ چلے گئے۔ تو لہٰذا دنیا میں ایسی ہوتا ہے، سکھانے والے، بتانے والے ساتھ ہیں، سننے والے، سیکھنے والے سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو ڈر نہیں ہے آخرت کا کہ اللہ کے ہم کو حساب دینا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ آرام کرنے کے لیے کبھی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے آتی ہے، یعنی زندگی بھر مومن محنت کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، حلال کمائی کے لیے، لوگوں کو کھلانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، اسے فرمایا۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کی قسمت ایسی ہے کہ صاحب رہتے نہیں، کچھ بھی دلچسپی نہیں۔ ہم دیکھیں دوسرے لوگوں کو، دوسری مسجدوں میں اگر بیان ہو تو کتنے رہتے ہیں۔ میں ایک بار گیا تھا ٹرپلیکن کی ایک مسجد میں، پتہ نہیں اس نے مسجد کا نام مسجد منیرہ ہے کہ کیا ہے، تفسیر مغرب کے بعد بھری ہوئی ہے مسجد۔ ہمارے اہل حدیثوں کے ایسا بیان ہے، ان کا بیان کچھ بھی اہمیت نہیں۔ احکام سیکھنا انتہائی ضروری۔ میں تو یہاں تک کہتا کہ جمعے کے خطبے میں ادھر ادھر کی بات نہ کر کے احکام ہی بیان کریں تو اچھا ہے۔ احکام معلوم نہیں لوگوں کو، کیا کرنا، کیسے کرنا، اس کی وجہ سے غلطی بہت لوگ کرتے۔ ہم لوگ حق کا پیغام پہنچائے نہیں، دوسرے لوگ جو بولے اس کو مان لیتے، سن لیتے، ایسے ہے۔ تو بہرحال افسوس ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو بولے اللہ کے رسول سکھاؤ جی، سکھاتے تھے۔ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کر سکھائے، یہ بھی اور خطبۃ الحاجہ بھی ایسے۔ اس کے اندر ایک روایت آتی ہے بخاری کے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑے، عبداللہ بن مسعود کا سیدھا ہاتھ، اللہ کے رسول کے دو ہاتھ پکڑ کے بولے جی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے پیارے رسول کے دو ہاتھ، عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ایک آدمی دو ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتا ہے، ایک آدمی، دونوں نہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باب المصافحۃ بالیدین، دونوں ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے۔ اب وہ تشہد سکھانے کے لیے ان کا دونوں ہاتھ پکڑے، ملاقات کے لیے نہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ دو ہاتھ بھی ملا کر مل سکتے، لیکن کیسا ملے؟ ایک کا ایک ہاتھ، دوسرے کا دو ہاتھ، جائز ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ شاگرد استاد سے ملے تو شاگرد ایک ہاتھ دینا، استاد دو ہاتھ دینا۔ ان کے قول کے مطابق مرید ایک ہاتھ دینا، پیر دو ہاتھ دینا، الٹا ہوتا۔
مرید صاحب 2 ہاتھ ادھر ادھر کر، پیر صاحب 1 ہاتھ دیتے. حدیث میں کیسا اس پر عمل کرو. امام بخاری لکھیں کہ 2 ہاتھ سے مصافحے کا ثبوت، ویسا کرو نا. شاگرد 1 ہاتھ، استاد 2 ہاتھ، چھوٹا آدمی 1 ہاتھ، بڑا آدمی 2 ہاتھ. الٹا کر دیے نا، بڑے آدمی 1 ہاتھ دیتے ہیں اور چھوٹے آدمی 2 ہاتھ. ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں، جھک کر مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، غلطی. بعض لوگ سر سے ذرا سر جھکاتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے. وہ کیا محبت میں یا تعظیم میں، عزت میں، احترام میں سر جھکا، السلام علیکم، جائز نہیں. سر جھکانا بھی جائز نہیں، ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں. منہ سے سلام کرنا ہے، ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے. تو بہرحال ایسا درود سکھائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو. اس لیے کوئی بھی آدمی آپ کو رہے، بخاری میں ہے جی 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا، اللہ کو بتاؤں کیا؟ ہاں بھائی میں بھی پڑھا ہوں، میں بھی جانتا ہوں. کیا ہے اس میں ذرا بولو. اللہ بتاتا ہوں تمہیں، بولو پہلے. 2 ہاتھ سے مصافحہ کرے جی اللہ کے رسول. اچھا 2 ہاتھ سے کرے کیا؟ اچھا عبداللہ بن مسعود کے کتنے ہاتھ تھے جی؟ تو 1 ہی. کرو تمہیں بھی، شاگرد 1 ہاتھ دے گا، استاد 2 ہاتھ دے گا، کرو ویسا کرو، جائز. اللہ کے رسول تحیات سکھانے کو ان کا ہاتھ پکڑے، لیکن امام بخاری نے اس کو بھی رکھ کے کہا کہ صاحب ایسا بھی ہے. صفۃ الید اس کو بولتے، اندر کا حصہ نا، اس کو صفۃ الید بولتے. 2 ہاتھ ملے تو صفۃ الید، اسے مصافحہ. ادھر ملے تو کیسے مصافحہ ہوتا نہیں. اس لیے امام بخاری نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے تشہد سکھانے کے لیے عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ پکڑے. آپ کے دونوں ہاتھ بھی، عبداللہ بن مسعود کا 1 ہاتھ. ایک تو مصافحہ، ایک زائد ہاتھ تھا اللہ کے رسول کا. 12 لوگ دین کو بگاڑنے کے لیے یا اپنے مذہب کے تعصب میں دین کو بگاڑتے. اب دنیا کس قدر پریشان ہے، مسلمان خصوصاً. برما میرے بھائی، اللہ اکبر، کتنے مسلمانوں کو وہاں قتل کیا جا رہا ہے. بہت سارے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو پیٹھ میں ہاتھ باندھ دیتے، دونوں ہاتھ کشتی میں بیٹھا کے بیچ دریا میں لے جا کر گراتے. کنارے تو ان کو آ جائیں گے نا. اب ہاتھ باندھ دیے نا، پاؤں باندھ دیے نا، تیرنے بھی نہیں، ہاتھ پاؤں ہلانے بھی نہیں، صحیح مر جاتے. کتنے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو گڑھا کھود کے ایسے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے پورے کر دیں. اب وہ کھودے تو 12 آدمی کی قبر نکلتی، عورت بچے سب ہوتا ہے. بھی مظفر نگر میں اللہ کتنا ظلم ہوا مسلمانوں کے اوپر، بول نہیں سکتے. سیریا کے اندر اللہ اکبر 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کر آ گئے، ڈیروں میں سردی میں کانپ رہے ہیں. سب مسلمان شیعہ سے لڑے گئے، شیعہ حکومت ہو، شیعہ میں بھی خبیث ترین شیعہ، ان کی حکومت ہو. وہاں سے ہو رہا ہے. فلسطین میں اللہ اکبر کتنے سال سے 1940 پر آج سے فلسطین ڈیرے میں زندگی گزارا. لاکھوں لوگ وہاں اس قدر ظلم ہو رہا ہے. یمن، وہاں بہت سارے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، دماج ایک بستی ہے، دماج. اب وہ حوثی شیعہ کے ان کو مار مار کے قتل کر دیں. پتہ نہیں اب تک 53 یا 54 آدمی مسلمان شہید ہو گئے. ظلم کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے. روز روز جو ظلم ہوتا ہے وہ اور ہے. ہر جگہ مسلمانوں کو جو پریشان کرتے ہیں وہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، وہ کانفرنس رکھتے ہیں. تقلید ضروری ہے، دین کو بچانے کے لیے مذہب کا ہونا ضروری ہے. گزشتہ جمعے کو ہوا نا یہ پرسوا کم میں، پورے مولوی صاحبان آ گئے بیان سننے کے لیے. اللہ کے بندے، یا کس حالت میں مسلمان گزر رہے، تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا. 3-3.5 لاکھ روپے خرچ کر کے سب کیا، ذرا بھی اللہ کا ڈر تھا. ہم کو کیا کرنا ہے اس ملک کے اندر، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں پر.
تقلید ضروری ہے، مذہب کو مانے بغیر، امام کو مانے بغیر انہیں مسلمان نہیں. ٹھیک، ہم تو سارے اماموں کے امام کو مانتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کو. تم تو چھوٹے چھوٹے اماموں کو پکڑے ہوئے ہو، ہم تو سید الانبیاء کو مانتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ صاحب یہ سب کیا ہے کہ مصافحہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ سمجھ کے کہ صاحب اہل حدیث یہ خاص سے انگریز کے سے مصافحہ کرتا، یہ انگریز کی طرح نہیں، صحابہ کی طرح کرتا. انگریز کو تم نے غلط سمجھا، وہ کرتا ہوگا، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. وہ تو مصافحہ کرنا جانتا بھی نہیں تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر سیکھا، مسلمانوں نے سکھایا مصافحہ اس کو. جب وہ قرطبہ اندلس میں حکومت تھی نا، اس وقت لا کر فرانس کے لوگ بھی، جرمنی کے لوگ بھی قرطبہ میں آ کر مسلمانوں کے پاس پڑھتے تھے. تب ان کو معلوم ہوا کہ صاحب وہ آمنے سامنے ملے تو ہاتھ ملاتے مصافحہ. ان کو تب معلوم ہوا، انہوں جانتے بھی نہیں نا مصافحہ. ہم کو دیکھ کر سیکھے، ہم ان کو دیکھ کر نہیں سیکھے جی، ہم کو دیکھ کر وہ سیکھے. آپ کوئی یہودی داڑھی رکھ لے تو ہم داڑھی منڈا دیں کیا؟ ارے اللہ کے رسول نے جو سکھایا اس پر نہ عمل کریں گے. اس طرح کسی امام کے پیچھے پوری باتوں کو لے کر چلنے سے گمراہیاں بہت آ جاتی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. دین پر عمل کرنے سے نجات ہے، مذہب پر عمل کرنے سے جھگڑے ہیں. دین پر عمل کرنے سے نجات ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے. مذہب پر عمل کرنے سے جھگڑے. اللہ اب یہ بولتے بھئی تقلید ضروری ہے. 820 پر 4 ہجری، اب ایسے 1430 پر 5، میں بولتا سو 824. روز لڑائی کہاں؟ مکے میں کہاں؟ مسجد حرام میں کہاں؟ کعبے کے پاس. کیا لڑائی؟ نماز کا وقت ہو تو چاروں، ہمارا امام نماز پڑھنا، مار. روز 5 نماز میں 5 لڑائی. کتنی بڑی مصیبت بھائی. وہ ایک بیوقوف بادشاہ، بے دین بادشاہ تھا، برقوق. لا کر بولے بھئی یہ مسلمان بہت لڑتے. کیوں لڑتے جی؟ ایسا ہمارا امام تمہارا امام نماز پڑھانا اس واسطے کرتے. کتنی ہمیں سیکورٹی دینا. کعبے کی کتنے دیوار ہیں؟ 4 ہی. 4 آدمی کو 4 دیوار بانٹ کو دے ڈالا، 4 دیوار بانٹ کو دے ڈالا. 820 پر 4 سے 1930 پر 30 پر 6 30 پر 8 تک سعودی حکومت قائم ہونے تک 40 پر 2 بھول گیا، 2-4 سال کا فرق ہوگا. تب تک پڑھے 4 نماز، حنفیہ ایک طرف، شافعیہ ایک طرف، مالک ایک طرف، حنبلی ایک طرف. تقلید یہ کیا؟ 4 ایک ہوتے کیا؟ 4 ہے نا جی. دیکھو یہ لوگ تاریخ نہیں پڑھے، یہ سب عوام کو بولنا کیا کیا لڑے، کیسا لڑے. سب ویسا حدیث قرآن کو ماننے والے نہیں لڑے نا کبھی. ہاں حدیث قرآن کو ماننے والے سے تم لڑتے ہو اور تم لڑتے رہو گے. اللہ بچائے. ہوا گزشتہ جمعے کے دن اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اللہ بچائے. من فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاة ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعا فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. ایک مرتبہ مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھے. کون؟ صحابی. اب 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت کچھ بھی نماز تھی نا، ختم کر دیے نماز. اب تشہد کو بیٹھتے ہی شروع کر دیے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مغفرت فرما دے، مجھے جنت نصیب فرمائے، میرے ماں باپ کو ایسا کر ویسا، دعا کرنا شروع کر دیا. صحابی عربی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلدی کر دیا بھائی، بہت جلدی کر دیا. آئے ادھر آؤ جی، دیکھو تمہیں 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیے، تشہد کو بیٹھے نہیں، تشہد پڑھو پہلے، التحیات للہ والصلوات یہ پورا پڑھو، پھر اس کے بعد درود پڑھو،
اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھ کر اب دعا کرو، جب اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اب یہ نماز کا مسئلہ، تشہد میں بیٹھے تو پہلے تشہد پڑھنا، پھر درود پڑھنا، پھر دعا کرنا، لیکن اس کو علماء نے ہر دعا کے لیے عام کر دیا۔ کب بھی کوئی دعا کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کرے، پیارے نبی پر درود پڑھے، پھر اللہ سے مانگے۔ ایسے لوگوں نے اس کو دعا کے لیے کہہ دیا کہ یہ جلدی قبول ہوگی دعا، لیکن ہر دعا کے لیے ایسا نہیں کر سکتا نا۔ کتنی دعائیں ہیں، نہ ہاتھ پڑھ اٹھاتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ تشہد پڑھتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کو جانا ہے لیٹرین کو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب وہ کیا تشہد پڑھتا، کیا اللہ کی تعریف کرتا، پیارے نبی پر درود بھیجتا، ہاتھ اٹھاتا؟ کیا بھی نہیں نا جی۔ یہ کبھی خاص دعا آدمی کرتا ہے تو اس طرح کہ صاحب اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، پھر مانگے اللہ سے۔ حمد و ثنا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں عربی ہی میں کرے، جس زبان میں بھی آپ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کو زبان معلوم ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو ہی مجھے پیدا کیا، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے، تجھے معلوم ہے کہ میں کس قدر پریشان ہوں، میرے پریشانی دور کر دے اللہ، سب دعا۔ اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تیری بڑی مہربانی ہے دنیا پر، پیارے نبی نے ہم کو اسلام سکھایا، اللہ پیارے رسول کا درجہ بڑھا دے۔ ایسے کچھ بھی کر کے آپ دعا کریں، مانگیں، ایسے کریں۔ عربی میں کتنا آسان ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود ہو گیا، الحمدللہ۔ اب مانگو۔ تو یہ چیز جو بھی واقعہ جو ہوا نماز کا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے دعا کرنے انسان جب بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر اس کے بعد پیارے نبی پر درود پڑھے، اب دعا کرے۔ اب دعا کرنے کے بعد آخر میں آمین بول کر دعا ختم کر دے، اور آخر میں بھی درود و دعا پڑھے، درود پڑھے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے۔ جتنی حدیثیں آتی ہیں کسی میں یہ نہیں ہے امام دعا کرے لوگ آمین بولیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 23 سال نماز پڑھائے، 9 سال 10 سال سمجھ لیجئے، کبھی ایک دن کبھی اللہ کے رسول دعا کیے کیا؟ کبھی دعا نہیں کیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو آمین بولنے کا طریقہ یہ بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا نہیں کی کہ صاحب آمین بناؤ۔ دعائے قنوت نازلہ، پریشانی کے وقت دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس وقت آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھائے اور بددعا کیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیے، تو صحابہ نے آمین کہا۔ اسی طرح نماز کے لیے، بارش کے لیے جو نماز پڑھے اس میں بھی اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر دعا کیے، اس میں آمین بولنے کا نہیں ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اجتماعی دعا، بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا، اس میں پتہ نہیں کس نے ایجاد کیا ہے۔ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ جو دعا کرتے ہیں امام صاحب، دعا کرنے والے، کوئی کھجاتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، اور کسی کو بیزاری کہ آپ اتنی لمبی دعا کرتے، کتنی چیزیں ہوں گی، کون سی دعا قبول کرے گا اللہ؟ کون خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ معنی مطلب سمجھے بغیر دعا کریں گے تو یا اللہ اس کو کون قبول کرے گا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غافل دل سے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو کیا بولتے معلوم نہیں، آمین آمین آمین۔ اب اردو میں دعا کریں گے آپ الحمدللہ سمجھ کر دعا کریں گے نا، کیا ہونا وہ مانگیں گے نا،
کچھ نہیں، بہرحال ہونا چاہیے ایسے۔ تو آدمی جب دعا کرنے بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ بھی اٹھا کر دعا کر سکتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، پیارے نبی پر درود بھیجے گا، پھر جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے مانگے گا۔ حمد و ثنا درود بتا دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تینوں بھی بول سکتے، نہیں تو خالی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کیا، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری مدح و ثنا بیان کیا، بڑائی بیان کیا، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا تو ہی مالک ہے، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو مان لیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہو، ایک جملہ، دو جملہ، تین جملہ، جو بھی چاہیں بولے۔ اللہ کے رسول پر درود کیا، الصلاۃ والسلام علی محمد بن عبداللہ علی رسول اللہ، ہو گیا۔ اب مانگو جو مانگنا ہے۔ تو مسئلے سیکھنا ضروری ہے، یہی مسلمانوں سے غفلت ہوگی کہ مسئلے معلوم نہیں، دین پر قائم، کچھ بھی معلوم نہیں، دین کی بات ہے، مسائل کچھ بھی معلوم نہیں، یہ بہت بڑی غفلت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جمعے کے خطبوں میں مسائل بیان کرتے نہیں، خالی ادھر ادھر کی باتیں کر کے چھوڑ دیتے، مردوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل، جنازے کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، سب بیان کرنا ممبر پر، جب چل کر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ کیا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ونبی مسعود رضی اللہ عنہ قال بشیر بن سعد یا رسول اللہ امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک فسکت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم۔ ابو مسعود صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول تشہد تو آپ سکھائیں، التحیات للہ، اللہ تو بولا ہے آپ پر درود پڑھنے کے لیے، کیسا پڑھنا اللہ کے رسول؟ سنو جیسا پڑھو، وہ تو سکھا دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہمارے نبی پر بھی ویسی برکتیں نازل کر، جیسا کہ ہمارے نبی پر بھی، ان کے خاندان والوں پر بھی، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کیا، رحمت نازل کیا۔ یہ جو درود ہے نا، یہ مختلف الفاظ سے آیا ہے، ایک ہی نہیں، یہ مختصر ہے جو میں پڑھا۔ ہم لوگ جو پڑھتے زیادہ تر، ہم لوگ زیادہ تر پڑھنے والے اللہم صلی علی محمد، سیدنا نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود زیادہ ہم لوگ پڑھتے، دوسرے بھی درود ہے وہ بھی پڑھ سکتے، یہ بھی پڑھ سکتے، جو یاد ہے وہ پڑھی، کیا بھی فرق نماز میں نہیں پڑتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات وفتنة المسیح الدجال ومن فتنة المسیح الدجال، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو نا، تشہد کے بعد، درود کے بعد، 4 چیزوں سے اللہ کی حفاظت چاہو، اللہ مجھے بچا کر رکھ، اللہ میری حفاظت کر، اللہ 4 چیزوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کیا ہے 4 چیزیں؟
فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا اللہ۔ ایک مومن کو اگر جہنم سے بچا دیا جائے تو بہت بڑی کامیابی میرے بھائی، یہ اللہ کی حفاظت، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ دوسرا کیا؟ ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بچا اللہ۔ قبر میں عذاب ہوا تو پھر عذاب چلتا رہے گا۔ قبر میں کسی کو آسان ہو گئی زندگی اور پوری زندگی آسان ہو گئی، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جاتے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھی قبر کے پاس اتنا روتے، دوسری سب چیزوں میں روتے نہیں؟ قبر جو ہے پہلی منزل ہے جی، وہاں بچ گئے اس کا بچتے چلے جائیں، مجھے اسی کا ڈر ہے کہ قبر میں اللہ میں کیا ہوگا میرا حال، بہت روتے تھے۔ دو چیزوں سے اللہ کی حفاظت۔ تیسری چیز کیا؟ ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنے، بچوں کے فتنے، بیوی کے فتنے، گھر والوں کے فتنے، کمائی کے فتنے، روزی کے فتنے، کتنے فتنے ہیں۔ اللہ مجھے ہر فتنے سے بچا اللہ، محنت ملتا کماتا سب ہے، فتنے میں پڑے گئے۔ والممات، موت کے فتنے سے بچا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ مرتے وقت اگر ہمارا ارادہ بدل گیا، ہماری نیت بدل گئی، ہمارا ایمان بگڑ گیا تو کیا ہوگا اللہ؟ اس وقت شیطان اور بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ مرتے وقت۔ ابو طالب کے متعلق معلوم ہوا اللہ کے رسول کو کہ آپ کے چچا ابو طالب کا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، جلدی آئیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول جلدی جلدی گئے، دیکھے تو وہاں دو آدمی بیٹھے ہیں شیطان، ایک ابو جہل بیٹھا ہے اور ایک آدمی امیہ بن خلف بیٹھے، ایک پاؤں کے پاس ایک سر کے پاس۔ اللہ کے رسول کو بیٹھنے جگہ نہیں دینا بولے، پھر بھی اللہ کے رسول جا کر بیٹھ گئے بیچ میں۔ بولے چچا یہ ایک بار کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے میں تم کو بچا لیتا ہوں۔ اب بولے ابو طالب کو تو ہو سکتا ہے سوچتے ہوں گے، بولے کیا؟ فوری دونوں شیطانہ بولے کیا جی ڈر گئے کہ مرتے وقت باپ دادا کا دین چھوڑ کر مرتے کیا جی؟ ایسا اللہ کے رسول بولے تو نہیں یہ بولتے، ڈر گئے کیا جی؟ آخر میں آیا کیا بولے ابو طالب؟ باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، مر گئے۔ اب حضرت علی کو بلا کر بولے اللہ کے رسول جاؤ جی تمہارے بابا کو دفن کر کو آؤ۔ حضرت علی جا کر ان کے باپ کو دفن کر کے آ گئے۔ ابو طالب بولے دفن کر کے میرے پاس آؤ، آ کر بولے اچھی طرح نہا لو دھو لو، اس کا داؤ، پھر اللہ کے رسول کو بہت دعا پڑھ کر پھونکے۔ تو ایسے تو مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوگا کیا؟ شیطان ہمارا ایمان بگاڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ اس طرح سوچنا پڑتا۔ تین باتیں ہوئی۔ چوتھی بات، دجال کے فتنے سے بچے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، دجال اتنا بڑا فتنہ دنیا میں کبھی ہوا بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں، اس سے بڑا فتنہ کچھ بھی نہیں۔ ہر نماز میں اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ دجال کے فتنے سے بچا۔ اچھی طرح معلوم اللہ کے رسول کو دجال آنے میں پتہ نہیں اب بھی کتنے 100 سال ہیں، لیکن وہیں سے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے دجال کے فتنے سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا۔ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ نا دنیا میں۔ اب دجال ہی، اس کے متعلق حدیث میں آتا کہ قیامت کے قریب آئے گا وہ، اس سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس کا دجال آئے گا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، انگور کی طرح ایک لٹکتی ہوگی آنکھ اس کی، اور صاحب وہ اونچا ہوگا، 40 دن دنیا میں رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 30 پر 7 دن سادے دن۔ پتہ نہیں وہ ایک دن 1 سال کا پوری دنیا سفر کرے گا، پتہ نہیں اس کے پاس جہاز ہوگا، چل کر جائے گا، کار ہوگی، کیا ہوگا معلوم نہیں۔ ایک دن 1 سال کے برابر۔ اب سورج کیا ہوگا اللہ کو معلوم۔ وہ 1 سال اتنی بڑے دن رہے تو کیا
بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، معلوم ہے۔ اب صحابہ وہ سب نہیں پوچھے بھوک لگے گی کیا، پیاس لگے گی کیا، ان کو خیال آیا 1 سال کے برابر 1 دن تو نمازیں کتنی پڑھنا؟ پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھنا اللہ کے رسول؟ اچھا حساب کر کے پڑھو جی، 1 دن کی نہیں، حساب کر کے پڑھو۔ وہ 1 دن 1 سال کے برابر ہونا، 1 سال کی نماز پڑھنا۔ کیسا حساب کریں گے؟ جیسے ہمارا ایک حساب سمجھ لیجیے نا، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، فجر کی نماز پڑھ کے 5 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھ کے 2.5 گھنٹے کے بعد عصر پڑھ کے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد مغرب پڑھ کے 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کے بعد 6 گھنٹہ سو جاتے، پھر اس کے بعد فجر پڑھتے، ایسا حساب کر کے پڑھتے رہنا، اس لیے کہ سورج اس کی جگہ ہی رہے گا۔ سورج غروب ہوا تو معلوم ہوگا، اللہ نے پورا حساب چاند سے رکھا ہے، طلاق کا، حیض کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، پورا چاند کا حساب، نماز کا، سورج کا حساب۔ اب وہ سورج کیا ہوگا 1 سال تک اللہ کو معلوم بھائی۔ دیکھو اللہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کسی بستی میں جا کر کہا میں ہی اللہ ہوں، 70,000 یہودی ہوں گے اس کے ساتھ، جا کر میں اللہ ہوں، بستی والے مان لیے تو حکم دے گا برس بادل برس، پانی سب برسے گا، بارش، زمین کو بولا نکال، زمین پتہ نہیں کیا کیا نکالے گی، سبزی بھی، ترکاری بھی، سونا بھی، چاندی بھی، جاؤ میرے مان لیے نہیں، تم نا انعام سب انعام۔ کسی بستی میں گیا، انہوں نے کہا نہیں تو دجال ہے، تیری بات نہیں مانیں گے، ہیں تم کہتے ہو مان لو، نہیں تو دیکھو کیا کرتا کر دیکھیں گے، بارش نہیں برسنا، زمین غلہ نہیں اگانا، مرو بھوکے پیاسے، جاؤ۔ ویسی بھی آزمائش، اللہ اس کو کتنی طاقت دیا، ابلیس کو ایک طاقت دیا، اللہ مرتا ہی نہیں، تب سے اب تک زندہ ہے، جب قیامت میں سر پھونکیں گے تب مرے گا وہ، اس کو ایک طاقت اللہ دیا، اور دوسری طاقت دجال کو دیا۔ دجال بولے تو دجالی، بدلوں کیا بولتے ہیں دجال کا مطلب کیا بولے تو ترقی سائنس اتنی کر لے گی کہ لوگ آسمان میں پانی سب رکھیں گے، ریموٹ کنٹرول ہوگا، وہ کون سی بستی میں ریموٹ کنٹرول کرتے بارش برسے گی، زمین کا کیا بھائی، آسمان کو تو بول رہے ریموٹ کنٹرول سے بارش برسیں گے، زمین کیا نکالے گی وہ نہیں سمجھ میں آتا، نہیں بارش کا پانی پڑے تو غلہ سب اچھا ہوگے گا، نہیں جی سونا چاندی بھی نکالے گی نا زمین، وہ کہاں ہے، ایسا لوگ سوچتے، یہ سب غلط ہے، اس کو بولتے ہیں تعویل تحریف، معنی بدل دل۔ دجال کا تو وہ دجال نہیں بھی، فتنہ بھی، یہ انگریزاں سب آخر میں یہودیاں ایسا کریں گے، اب یہودیاں پوری پلاننگ کر رکھی، ایسا کرنا ویسا کرنا، مسلمانوں کو ایسا کرنا، یہ سب ہمارے کنٹرول میں رہنا، پانی بھی، وہ بھی، یہ بھی، وہ بھی دجال ہے، نہیں جی دجال ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ 70,000 یہودی رہیں گے نا، تو یہ 4 فتنے سے اللہ کی حفاظت چاہو نماز پڑھتے وقت، اور تشہد کے وقت جو بھی دعا کرتے اللہ قبول کرتا، یہ تو اللہ دعا قبول کرتا سجدے میں، وہ اس سے پہلے پڑھ لیے سجدے میں دعا، درود بھی پڑھ لیے، تشہد بھی پڑھ لیے، درود بھی پڑھ لیے، اب جو دعا کرتے اللہ قبول کرتا، یہ دعا بھی آدمی جو یاد ہے کرے گا، جو یاد نہیں ہے اردو میں کرنا چاہے تو اب بھی کر سکتا، اردو میں تشہد میں، اردو میں بولتا، اردو بولے تو اردو ہی نہیں بھائی، اردو ہے، تمل ہے، انگریزی ہے، سب میں کر سکتے دعا، تو یہ بھی ایک 4 چیزوں سے اللہ کی حفاظت چاہو۔ طاؤس ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبداللہ بن عباس کے، عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں طاؤس، ان کے بیٹے ایک مرتبہ نماز پڑھے، سنت نفل کچھ بھی نماز پڑھے ہوں گے، بیٹے سے پوچھے وہ 4 چیزوں سے اللہ کی حفاظت چاہے کیا، جہنم سے، قبر کے عذاب سے،
موت اور زندگی کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، یہ دعا کرے کیا؟ نہیں کیا نہیں، جاؤ اور ایک بار نماز پڑھو بولو۔ تو گویا اس دعا کو وہ ضروری سمجھتے تھے، اگر یہ دعا نہیں پڑھے گا تشہد میں بیٹھ کر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، تشہد پڑھے، درود پڑھے، ہماری نماز ہو جاتی۔ دعا لمبی چھوٹی جیسے چاہے کرو، کوئی دعا نہیں کیا صاحب تشہد پڑھا، درود پڑھا، ربنا آتنا پڑھ لیا ہو صاحب، اس کو بھی نماز اس کی ہو جاتی۔ دعا ہی نہیں کیا جب بھی ہو جاتی، لیکن نونو طاؤس اتنے پابند تھے، اللہ کے رسول جو بولے اس پر عمل کرو، ایسا کرتے تھے۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صحابہ اکرام کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے دعا، اللہ کے رسول مجھے ایک دعا سکھاؤ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول مجھے ایک وصیت کرو، ایک نصیحت کرو، صحابہ پوچھتے تھے۔ آج کل یہ تو نہیں ہوتا، ملاقات ہوئی تو پوچھتے، وہی کچھ لوگ وہ ہوں گے وہ ٹی وی دیکھے کے بیٹھتے، کیا پروگرام بھی، نعوذ باللہ، وہ فلم دیکھے کیا تمہیں، کیا اچھی فلم میں بھی سبق کیا ملتا ہے، پیاز خریدے کیا بھائی، مول بڑھنے والا ہے، خریدے کیا، ٹماٹر خریدے کیا، فلاں ہوا کیا، کون کیا پوچھتا جی۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کچھ مولانا سے، مولوی صاحب سے ملتے، نصیحت کرو کیا تھے بھی، اچھا جی ایسا ہے کہ سب تمہیں کیا کاروبار کرتے، فلاں کرتا ہوں، اس میں حرام سے بچو جی، بیپار میں جھوٹ بولو، ان کو جاؤ تک نصیحت، اب انہیں آدھا گھنٹہ نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب یہ آتا اللہ کے رسول کے پاس، آ کر بولتے اللہ کے رسول ایک نصیحت کیجیے نا اللہ کے رسول۔ کہا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ پھر ذری دیر کے بعد بولے اللہ کے رسول اور ایک نصیحت کرو، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھے اللہ کے رسول اور ایک نصیحت کرو نا، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ 3 بار ہوتی نصیحت، غصہ آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جاتا نا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا غصہ نہیں کرنا جی، ایسا تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نصیحت یہ نہیں کہ سب کسی سے پوچھے لمبی نصیحت کرتے رہیں گے، تقریر کرتے رہیں گے، خطبہ دیتے ہوں گے، ویسے نہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے ایک دعا سکھائیے نا نماز میں پڑھنے کے واسطے۔ اللہ کے پیارے رسول کے سسرے بھی حضرت ابو بکر صدیق، غار کے ساتھی بھی، سب سے پہلے جو اسلام کو قبول کیے، وہ سب سے زیادہ جو مال دیے مردوں میں اللہ کے رسول کے واسطے، حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ کے رسول کبھی فرماتے میں دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا سکتا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ کتنا احسان ان کا، کیا کیا دیے اسلام کے واسطے، میرے ساتھ بیٹی کو بھی دے دی، ابھی کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے، تشہد ہو گیا، درود ہو گیا، اب دعا حضرت ابو بکر صدیق کو جو دعا سکھائے وہ دعا پڑھے۔ دعا معنی سمجھ کر پڑھے تو توجہ رہتی نماز میں، معنی سمجھے بغیر دعا وہ کرتے رہے تو خیال کہاں کی جاتا۔ چھوٹی دعا بڑی پیاری دعا، اللہ میں بہت ظلم کیا اپنے آپ پر کیا ظلم کرتے۔ دعا پڑھنا، جیسے مثال کو بولتا ہوں، کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑھے، ظلم ہو گیا نا۔ زبان میں پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھے نا، پورے بدن کو عذاب قیامت میں۔ خالی زبان اٹھا کر اللہ انگار میں ڈالتا، کیا نہیں نا۔ ایک مسلمان کو سلام کرنا، سلام نہیں کیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا نا قیامت میں۔ نماز وقت پر پڑھنا نہیں پڑھے، نماز ہی نہیں پڑھے، اتنے کتنے ظلم لوگ کرتے ہیں نا، ظلم کر کے ظلم نہیں سمجھتے،
اور یہاں صاحب ایسا کہ ظلم نہیں کر کے ظلم سمجھتے. یا اللہ کتنا بھی کرنا تھا نا، نہیں کیا نا. اسی لیے اللہ کے رسول ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتے. کیا معافی چاہتے؟ اللہ تیرا جتنا ذکر کرنا، شکر کرنا، تسبیح پڑھنا، لمبی نماز پڑھنا اتنا ہوا نہیں نا اللہ. 100 بار اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ تو حضرت ابوبکر صدیق کو سنا، یہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت سارا ظلم کیا ہے، ظلم الکثیرہ، گناہوں کو سوائے تیرے کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری بخشش مل گئی تو بس نا اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے نا اللہ، مجھے بخش دے اللہ، رحم کر دے اللہ. یہ دعا الحمدللہ بڑی پیاری دعا، بڑی اچھی دعا، یاد کرنا چاہیے اور تشہد کے آخر میں یہ دعا پڑھنا چاہیے. وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یسلم عن یمینی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعن شمالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے سلام کے بعد جو دعا کی اس کے اندر ایسے ہی کہا کہ صاحب دونوں مرتبے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم لوگ بولتے وبرکاتہ نہیں، کبھی کبھی بولنا چاہیے، ہمیشہ نہیں بولنا. اللہ کے رسول زیادہ بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا بھی ہے. جتنی صحیح حدیث آتے کبھی کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اب یہ بھی صحیح حدیث ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی ایسا بھی کرو، نفل سنت پڑھتے نا، کرو، عمل کرو. کبھی امام بھی کرے تو اچھا ہے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ حدیث صحیح ہے. ایسا وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پڑھنا چاہیے. 5 دعائیں ہیں، 6 دعائیں ہیں سلام پھیرنے کے بعد. ان میں ایک دعا یہ بھی اللہ کے رسول سب. اب اللہ کے رسول ذرا زور سے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ سیکھ جائیں، اس لیے صحابہ یہ سب سیکھے، یہ سب دعائیں صحابہ سیکھے. زور سے پڑھتے تھے اللہ کے رسول. اب ہم زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اللہ اکبر زور سے صحابہ بولتے تھے، ہم بولے سلام پھیرتے اللہ اکبر. باقی دعائیں سب آدمی اپنی اپنی طرف سے پڑھ لے بھائی، اچھا ہے. یہ بھی بڑی پیاری دعا، یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، معنی سمجھنا چاہیے. وعن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعبد بہن دبر کل صلاۃ. اور بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا بھی پڑھیں ہر نماز کے پیچھے، ہر فرض نماز کے پیچھے 2 بھی ٹھیک ہے. وہ کیا دعا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ مجھے بخیلی سے بچا، اللہ کنجوسی سے بچا. اللہ واعوذ بک من الجبن، اللہ بزدلی سے ڈرنا، مکھی کو دیکھے ڈر گئے، گائے کو دیکھے ڈر گئے، بکری کو دیکھے ڈر گئے، جھنگر کو دیکھے ڈر گئے، اور فلاں کو دیکھو ڈر گئے. کیا جی اتنا ڈرپوکی سے، ڈرنے سے بچا اللہ، بزدلی سے بچا اللہ. اور کیا فرمایا اللہ کے پاس؟ واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ بڈھا ہونے سے بچا اللہ. دیکھو اللہ کے رسول پسند نہیں کرے 100 سال، 125 سال، 150 سال اٹھنے ہوتا نہیں، بیٹھنے ہوتا نہیں، چلنے ہوتا نہیں،
کھانے ہوتا نہیں، پینے ہوتا نہیں، کوئی آ کر بولے تو بھی سامنے دیکھنے بھی ہوتا نہیں. کیا کتنی خراب زندگی. اس عمر میں رکھو اللہ، جب تک ہاتھ پاؤں کان منہ ناک سب سلامت ہے تب تک رکھ اللہ. اس کے بعد کیا بیچ کام نہیں، خالی مردے کی طرح پڑے ہیں، خالی اٹھانا ان کو، بیٹھانا، کھلانا، سلانا، گرانا ہوتا ہے. نماز بھی پڑھ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں، خیال بھی کیا کی ہے. ویسی زندگی سے بچا اللہ. اللہ کے رسول 63 سال میں انتقال ہو گئے اور فرمائے کہ میری امت کے زیادہ لوگ 60-70 کی عمر میں مریں گے. کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی زندگی پائیں گے، لیکن زیادہ مسلمان کتنے مریں گے؟ 60 سے 70 سال تک مریں گے. الحمدللہ بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، انتقال ان کا ہوتا، جو صحت مند رہتے ہیں 60 سے 70 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جینا جائز نہیں، ایسا نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جب تک ہمارے ہوش حواس اچھے ہیں بس ویسی زندگی، پیاری زندگی. اس کے بعد کی زندگی عذاب کی زندگی. اللہ سے دعا کرتے اللہ ارذل عمر سے، نکمی عمر سے، بہت بوڑھا ہو کر سب کچھ ختم ہو جانے کی زندگی نہ کو اللہ. یہ بھی کہتے تھے اللہ کا. اور یہ کیا کہتے تھے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَمِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قبر کے عذاب سے اور دنیا کے فتنے سے بچا. یہ دعا بھی کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاة استغفر اللہ ثلاثا وقال اللهم انت السلام منك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. مسلم شریف کی حدیث ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار بولتے تھے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول. میں بولا نا اللہ کے رسول زور سے پڑھتے تھے، صحابہ سیکھ جاتے تھے. اب اس میں اللہ اکبر نہیں ہے نا، نماز ہونے کے بعد ہم لوگ اللہ اکبر بولتے نا، وہ دعا نہیں، ہو اللہ اکبر یہ سب دعا، اس واسطے اس میں وہ نہیں ہے. بولو اللہ اکبر بولنے کا ثبوت ہے، بخاری میں ہے نا، اللہ اکبر بولے اللہ کے رسول. صحابہ بھی اللہ کے رسول اللہ اکبر بولے. ابن عباس کہتے ہیں اللہ اکبر بولتے، ہاں نماز ختم ہوئی سمجھتے تھے ہم لوگ ایسے. تو اللہ اکبر دعا نہیں ہے، اس واسطے اس کو یہاں ذکر کریں گے، باقی صرف دعا ہے، اللہ کی مدح و ثنا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سبح اللہ دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد یہ سب دعا کرتے ہیں نا، اللہم انت السلام سب کرنے کے بعد 33 مرتبہ 3 پر 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو. 30 پر 3 بار الحمدللہ 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 پڑھو. 30 پر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو. 90 پر 9 ہو گئے. اب 100 کو ایک باقی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو. 100 پورے ہو. کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 منٹ لگیں گے. میں جب پیسہ پڑھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سن ایسا پڑھے تو 1 منٹ میں پورا ہو جاتا، آدھے منٹ میں پورا ہو جاتا. یہ سب تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ٹھہر کر پڑھے. 2 منٹ. ثواب کتنا؟ پورے گناہ معاف جی اس کے. سمندر میں موج آتی کتنا جھاگ رہتا، کف بولتے نا، اٹھتا رہا تو بھی وہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا. اس لیے سلام پھیر کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا کر کے تسبیح پڑھ کے اور ذکر و اذکار کر کے جانا. ہونے کا کام ہوگا، ہونے کا پیپر ہوگا،
کیا جلدی جانے سے بے پر زیادہ ہو جاتا ہے کیا؟ یہاں پڑھ کر جائیں گے اللہ برکت دے گا، کم بھی کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اس لیے دین کے واسطے ٹائم دینا، دیکھو 2 منٹ ٹائم دیا، کتنا فائدہ ہوا اس کا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو کہا اللہ کے پیارے رسول نے معاف کر دوں گا میں، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له اوصیک یا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بزرگ صحابی بھائی معاذ بن جبل، اللہ بہت عبادت گزار، دانت ان کے موتی کی طرح تھے، دین کے واسطے بہت محنت کرنے والے۔ کبھی تو اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ بیٹھے، گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھے، اللہ کے رسول کو بہت چاہتے تھے، صحابہ سب کو چاہتے تھے، کسی کسی کو زیادہ چاہتے تھے نا، ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ مجھے بہت محبت ہے جی تم سے، ایک دعا سکھاتا ہوں، دیکھو کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑنا، فرض نماز پڑھ کر، فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، چھوٹی دعا، یہ اللہ مجھے میری مدد کر، ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہوں، ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتے رہوں گا، وہ حسن عبادتک، تیری عبادت اچھا کرنے کا مجھے طریقہ سکھا دے اللہ۔ کتنی چھوٹی دعا، دیکھو حضرت معاذ بن جبل کو سکھا یہ دعا، ہم کو بھی چاہیے یہ دعا پڑھتے رہیں ہر فرض نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، چھوٹی دعا، فائدہ بہت۔ اور نبی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنع من دخول الجنہ الا الموت۔ ہر فرض نماز کے بعد جو بھی آیت الکرسی پڑھے گا بس جنت کو مرد ہی جائے گا۔ حدیث میں تو ایسی ہے، جنت 2 ہے، یا قبر کی جنت یا آخرت کی جنت، مرتے ہی آرام اسے۔ فرشتے بولتے ہیں کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں جی، سکون اطمینان، اللہ کی رحمت میں آگے تمہیں، وہیں سے اس کی جنت۔ الحمدللہ۔ کیا پڑھا؟ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی یاد کر لینا چاہیے۔ آیت الکرسی سب سے پیاری آیت قرآن کی۔ ابی بن کعب سے پوچھا اللہ کے رسول بتاؤ جی قرآن میں اتنی آیتیں ہیں، سب سے پیاری آیت، سب سے اچھی آیت کون سی بتاؤ؟ نہیں بولے، اللہ سینے کو پر تھپکی دیے مارے۔ اب بولو جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، لیہنک العلم یا ابا المنذر۔ ماشاء اللہ تمہارا علم مبارک ہو جی، سمجھ میں آگا، دیکھو تم نے آیت الکرسی، اللہ کے رسول نے تعریف کی۔ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اس لیے نماز سے فوراً اٹھ کر بھاگتے نا، یہ سب عجیب ہے، آتے ثواب لینے، آدھا پونا دل وہاں پاؤ دل یہاں، بہت عجیب ہے۔ نماز کے بعد بھاگنے کی کوشش مت کیجیے، جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، 2 4 5 منٹ لگے گا، کتنا لگے گا بھائی؟ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ آپ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے، رکوع بھی سجدہ بھی وہ بھی اپنی پڑھتے، اللہ کے پیارے رسول کیسے پڑھے ویسے پڑھنا نماز، جب چل کر ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اس لیے بہت چیزوں کا خیال کرنا نماز میں، اللہ کے رسول کیسے ہاتھ باندھتے تھے، رکوع گئے تو کیسا، نماز شروع کرے تو کیسا، سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو رکھ کر یہ لوگوں نے کہا یہ حکم عورتوں کے واسطے بھی مردوں کے واسطے بھی ہے، لہٰذا اس حدیث کے مطابق عورتوں کو سجدہ بھی کرنا جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے۔ ایسا کچھ لوگوں نے اس حدیث کو لے کے وہ فتویٰ نکالا، وہ مسئلہ بتایا،
بس دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ عورتیں جب سجدہ کریں گے سکڑ کے کریں گی، سب چھپا کے کریں گی۔ اگرچہ بہت صحیح حدیث نہیں لیکن حدیثیں ہیں، اگر کوئی عورت کرتی ہے تو کرنے دو۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومی، رواہ البخاری۔ عمران بن حسین بڑے صحابی، یہ بھی فرشتے آتے تھے ان کے پاس، تو بڑے صحابی، دیکھے نہیں دیکھے فرشتے آتے تھے ان کے پاس، آ کر السلام علیکم کہا، کون بھی نہیں، فرشتہ سلام کیا، ایسے ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو جی۔ ان کو بواسیر کی شکایت تھی، مولم بولتے ہیں نا وہ، پائلس، اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی، وہ خون کے بواسیر، خاص کر کپڑے سب خون ہو جاتے، تکلیف بہت ہوتی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کیا؟ بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھے کیا؟ لیٹ کر نماز پڑھو، وہ بھی نہیں کر سکتے کیا؟ اشارے سے نماز پڑھو۔ ایسے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ سجدہ رکوع نہیں کر سکتے لیکن کھڑے ہو سکتے، ان کو چاہیے کہ آتے کرسی میں نہ بیٹھیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، اب رکوع نہیں کر سکتے انہوں، کرسی میں بیٹھ جانا، رکوع کر سکتے ہیں رکوع بھی کرنا، سجدہ نہیں کر سکتے سجدے میں کرسی میں بیٹھنا۔ اللہ کے رسول 4 بات بولے نا، کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں ہوا بیٹھ کر پڑھو، نہیں ہوا لیٹ کر پڑھو، نہیں ہوا اشارے سے پڑھو، ایسا خیال کرنا۔ اب ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے، نماز نہیں قبول ہوگی اس کی۔ یہ فرض نماز کا واسطے ہے، سنت نفل کا واسطے نہیں۔ سنت نفل نماز کیسا بھی پڑھ لے سکتے، وہ پڑھ سکتے وضو کے ساتھ، فرض نماز کے واسطے ایک بات۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھے، حدیث کو اس کے مطابق کرے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمریض صلی علی وسادۃ فرما بها وقال صلی علی الارض ان استطعت والا فهم ایمان وجعل سجودك افضل من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحيح باتن موقوف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا ایک تکیہ رکھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے تکیے کو اٹھا کے پھینک دیا، کہا کہ صاحب زمین کے اوپر سجدہ کرو جی، نہیں ہوتا کیا، بس جھکو، بس اتر۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب وہ سامنے ڈسک رہتا، اس کو رکھ کے اس کو پر سجدہ کرتا ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی بیمار ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، 3-4 چکے جوڑ کر اس کو پر سجدہ کرتا، جائز نہیں۔ زمین کو پر سجدہ کرو، نہیں کرتے کیا؟ جتنا جھکتا ہے اتنا جھکو، البتہ رکوع سجدہ دونوں جھکنا، رکوع میں کم جھکو، سجدے میں بھی ذرا زیادہ جھکو، اتنا ہی۔ کرسی پر بیٹھنے والے ایسا ایسا کر کے نماز پڑھتے، جائز نہیں۔ گھٹنے کو پر رکھنا ہاتھ، سجدے میں بھی رکوع میں بھی، کیا فرق رکوع میں بھی سجدے میں؟ اللہ کے رسول بتا دیے نا، رکوع میں کم جھکو، سجدے میں زیادہ جھکو، ہاتھ تو گھٹنے کو پر ہی رکھنا، ایسا تیرتے ہوئے نہیں رکھنا ہاتھ کو۔ اتنی باتیں ان حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ اب نماز میں بھول چوک ہوگی تو کیا کرنا، وہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اس میں بہت ساری باتیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں رکوع کے بعد پھر ہاتھ بن لیتے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ادھر بنا والے کا لام، پھر ہاتھ بن لیتے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بولے ہاں یہی ٹھیک ہے، حدیث میں کیا آیا، رکوع سے اٹھے تو پہلی حالت میں چلے جاتے تھے، رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے انہوں، ہاتھ بن کو کھڑے تھا، تو رکوع کے بعد بھی ہاتھ بن کو کھڑنا۔ اتنے بڑے عالم۔ اب ایک دوسرے بڑے عالم
ان کو کہتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی، بہت بڑے عالم. ان کی زندگی میں دنیا میں اس سے زیادہ حدیث جاننے والے کوئی نہیں تھے. میں بولا تو چھوٹی منہ بڑی بات، سارے علماء کی بات میں نقل کرتا ہوں. اتنے بڑے محدث، انہوں بولتے ہیں یہ بن باز کائی کو فتویٰ دیتے بھائی، بالکل بیکار ہے. ایسا کہیں نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی عمل ثابت نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں کیے. دونوں میں اختلاف. انہوں بولتے کرو، بولتے انہوں بولتے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. حدیث سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے علماء کے مابین. ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں، ہاتھ نہیں بننا چاہیے رکوع سے اٹھ کر. بہت سارے لوگ خاص کر ذرا دن سعودیہ میں رہ کر آ گئے تو شروع ہاتھ بننے کا. ثبوت نہیں ہے اس کا. یہ ایک بات یہ ہوئی، رکوع کو گئے تو ہاتھ ایسا رکھنا، اور رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، سجدے سے ایسا ہاتھ رکھ کے اٹھتے. شیخ بن باز البانی صاحب بولتے ایسا اٹھنا، آٹا گونتے نہیں ویسا. وہ بھی ایک حدیث کہتے ہیں حدیث صحیح ہے بھائی، اس لیے ایسا اٹھنا بولتے. پیشانی میں نماز کا نشان، انگلیوں میں بھی نماز کے نشان رہتے. خاص کر حسیروں کے اوپر پڑے تو ایسا اٹھ کر چند دنوں میں یہ سب کالے ہو جاتے. ہے بولتے حدیث، ہے حدیث. کانو یا جنو، آٹا گوندے ایسا اٹھتے. وہ ایک جگہ میں بیان کیا تو انہوں بولتے ہماری بستی میں مول صاحب وہ بیکری ہے نہیں، پاؤں سے آٹا گوندتے حضرت. بولا ویسا نہیں جی، عورتیں گوندتے نا. وہ بولے صحیح ہے، پاؤں سے بھی گونتے، ہاتھ سے بھی گونتے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں غصے سے بولے ہوں گے یہ حدیث بھی اس میں نہیں ہے، کیسا کرنا بولتا ہے. اسی طرح اشارہ کرتے رہنا، کیا وہ حدیث بھی نہیں ہے. مسلم کی جو حدیث آئی ایسا کرے، ہلاتے تھے کیا، وہ حدیث اس میں نہیں ہے. انہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب جمع کرے حدیث، ان کو بہت تسلی ہونا حدیث لکھے. جو تسلی نہیں سو حدیث ہے نا، اس میں سب لکھ ڈالے مجھے تسلی نہیں، یہ ذرا کمزور ہے، یہ فلاں ہے، ایسا لکھ ڈالے. اب یہ حدیث لکھے ہی نہیں، یہ سب حدیث ہے. یا تو ان کو بھول گئے، یا ایک صاحب ان حدیثوں کو نہیں دیکھے. اتنے بڑے عالم، لیکن علم تو اللہ نے دیا سب کو. ایک خطرہ علم ساری دنیا میں تقسیم ہوا ہے. کچھ ان کو ملا، کچھ ان کو ملا، کچھ ان کو ملا. کوئی بھی دعویٰ نہیں. پورے حدیث میں پڑھ لیا، پوری حدیث میں جو معلوم بول نہیں سکتے. ہاں، دنیا میں ایک امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابن تیمیہ. ان کے متعلق ابن رجب حنبلی کہتے ہیں جو حدیث امام ابن تیمیہ کو معلوم نہیں وہ حدیث ہی نہیں. کل حدیث لا یعرف ابن تیمیہ فلیس بحدیث. ابن تیمیہ کو معلوم نہیں تو حدیث نہیں. کیا مطلب اس کا؟ ابن تیمیہ پوری حدیث جانتے، بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی کتابیں پڑھتے تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اتنا علم ان کو کیسے ملا. وہی ابن رجب نے ایک مرتبہ کہا کہ چاروں اماموں کو جتنا علم تھا اتنا علم امام ابن تیمیہ کو تھا، ان سے زیادہ تھا. بولے وہ اماموں کو ماننے والے سنے تو صاحب ڈنڈا لے کر آ جائیں گے، کیا جیسا بولتے ہیں. بولے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا میں. میں بولتا ہوں ایک 25-30 سال کا قصہ ہوگا. BBC میں عربی پروگرام آتا نا، پوری دنیا کی زبان میں ان کا پروگرام آتا ہے BBC. تو اس میں عربی کا سوال سن رہا تھا. ایک آدمی پوچھا دنیا میں سب سے بڑے محدث کون ہے اور سب سے بڑے مفسر کون ہیں؟ تو اس میں بولا کہ سب سے بڑے تفسیر جاننے والے کون؟ شنقیطی. اللہ اکبر. شنقیطی ایک عالم
ہم کو پڑھائے وہ منطق پڑھائے. شنقیط بولے تو بستی کا نام موراکو میں، وہاں سے آئے نا، سعودیہ میں رہ گئے. سب سے بڑے محدث کون؟ البانی بولے. وہ بی سے والے بولا. اب وہ بھی دنیا کے لوگوں سے پوچھ کر ہی بولتے، اپنی طرف سے نہیں بولتے نا. تو البانی صاحب اتنے بڑے عالم، وہ شنقیطی صاحب بولا نا میں، انہوں 18-20 سال کے نوجوان تھے. کہاں تھے؟ افریقہ میں، موراکو میں، مالکی مذہب کو ماننے والے. ان کو معلوم ہوا کہ سعودی حکومت خبریں سب توڑ ڈالی. اس کے بعد انہوں بولے، مالدار گھرانے کے تھے، میں جا کر ان سے بحث کروں گا، یہ سب کام غلط ہے. آئے موراکو سے آئے سعودی کو. وہ گدھوں کے اوپر بھی اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر آتے نا اس زمانے میں، کون سی کار کون سے آئے. دن میں پڑھتے، رات میں بھی پڑھتے. ان کے ساتھ نوکراں تھے بہت سارے. آگ جلاؤ جی، آگ جلاتے، کتاب رکھ کر پڑھتے. بہت ہی محنت کر کے آئے. سعودی عرب کو آ کر علماء سے بحث کی. کتنے دن تھے، بہت دن رہ کر بحث کی. سعودی علماء سب ان کو سمجھانے کے بعد ان کو ذرا تسلی ہو گئی. چلو بھائی بس سیکھ جائیں گے. وہاں جو بادشاہ تھے انہوں بولے نہیں، آپ مت جائیے، یہیں رہ جائیے، آپ یہیں رہ جائیے، آپ کے علم سے سب فائدہ اٹھائیں گے. تو ان کو روک لی. انہوں فیصل بادشاہ کو بھی پڑھائے، ان کے سب استاذ. علم ان کا کتنا تھا اللہ کو معلوم. کبھی ان کے جیب میں قلم دیکھے نہیں، کاغذ بھی دیکھے نہیں، کبھی پڑھتے ہوئے بھی دیکھے نہیں ہم لوگ. کیا پوچھو، تفسیر میں فر شروع کر دیتے، کیا کہ دیکھ کر پڑھے جیسا. کتنا علم تھا، اللہ پر بول نہیں سکتے. اتنے بڑے عالم کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. پوری چیزیں یاد ان کو. کتاب پڑھاتے تھے، کیا بھی ایک لفظ ہے تو ان کی کتاب یہ لکھا ہے سب. کیا بھی ایک لفظ یہ غلط چھپا دیکھو، یہاں ایسا رکھو. جیسے ہم نے الحمدللہ رب العالمین یاد ہے نا، ویسا قل ہو اللہ یاد ہے نا، ویسا ان کو کتابیں سب یاد تھی. کیا بولتے تھے، میری بہن مجھے پڑھائی، بہت مارتی تھی، بولتا تو گدا، تجھے کبھی علم آئے گا نہیں، بولتی تھی وہ تو بڑے عالم. تو ان کی بہن کا کتنا بڑا علم ہوگا بھائی. تو وہاں کے لوگ بہت مشہور شنقیط، وہ بستی والے. ہم لوگ مدینے میں تھے نا، تب دیکھتے بچوں کو سب قرآن یاد کراتے. انہوں شام بکریاں پالتے، شام میں وہ بکری کا چارہ سر میں رکھ لیتا باپ، پیچھے اس کا بیٹا، انہیں قرآن سناتے یا نہ. انہیں پڑھتے سے ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں، وہ بچہ پڑھتا سن، اس کا باپ سن لے ایک آتا، کہاں بھی غلط اور ایک بار پڑھ. گھر کو گئے تک 3 میل رہیں گا گھر اس کا، اور 1 پارہ 2 پارہ پڑھتا. ویسا دین پسندی ایسا بھی ہے. میں ابھی رمضان کے 2 دن بعد، یہ رمضان گزرا نا، 2 دن بعد ایک بستی ہے ہبلی سے 40 کلومیٹر دور، منگرور، اس بستی کا نام منگرور. وہ جب چائنا کی تبت کی لڑائی ہوئی نا، تبت کے لوگ سب بھاگ کو انڈیا کو آ گئے، چائنا پکڑ لیا پورا. اس وقت نہرو تھے یہاں، انہوں نے کہا کہ ان سب کو بسانا. 50,000 ایکڑ زمین، 5,000 نہیں بھائی، 50,000 ایکڑ زمین ان کو دی، جو بھاگ کر آ گئے. کتنی بڑی بستی ہے بھائی، اللہ. میں گیا تھا وہاں دیکھنے، پورے تبت کے لوگ ہیں، گھراں بھی ویسے ہی، مندر بھی ویسے، سب ویسے ہی ہے، ڈریس بھی ویسی ہے. عجیب بستی ہے. انڈیا میں ایک چائنا کے جیسا ہے وہ مندر وندر جا کر دیکھا میں. تو وہاں عبادت کرنے کا وضو کرتے نہیں، بالکل ہمیں کیسا وضو کرتے ویسے وضو کرتے. اس میں ہمیشہ رہتے 40-50-100 آدمی رہتے. میں پوچھا کیا بھائی ہمیشہ رہتے نا، کیا بولے تو دلائی لاما کا حکم، ان کا جو لیڈر رہتا ہے دلائی لاما، اس کا حکم، یہ گھر کو ایک بچہ مندر کو دینا، مندر کو دے دیتا، وہیں رہنا انہیں.
ماں باپ اسے بھول جاتے. وہ لوگ 40 50 100 وہ مندر میں رہتے. کتنے مندر ہی نا, سب میں ویسے وہیں رہنا, وہیں کھانا, وہیں پینا, وہیں سونا, وہیں مرنا. کیا ابھی ماں باپ سے تعلق نہیں کر دیا. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. ہم لوگ دین کا واسطے کیا کرتے ہیں؟ پورے ان کی ڈسپنسری بھی, حکیم بھی, فلاں بھی, پورے لوگ. ان کو اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے. زبان کیا ابھی معلوم نہیں. ہاں کچھ لوگ ہندی سیکھ گئے. میں بھی ایک ڈاکٹر کو جا کے بولا کیا بیماری ہے دیکھو جی بول کر, ہاتھ دے کر, کیا بھی نہیں تمہارے بدن میں گرمی زیادہ ہے, کمزوری ہے, دوا دی. ایسا دین سے کتنی محبت لوگوں کو ہے. ہم لوگوں کو کیا محبت ہے جی. بیٹی دینا بیٹا دینا دور کی بات ہے, وقت دیتے نہیں ہمیں. 5 منٹ 10 منٹ کھانا پکانے میں, کھانے کی تعریف کرنے میں, اور سب چکن 65, نہیں تو وہ مٹن کے ساتھ کیا 65. پیرمبور میں رہتے بھی جا کر کھا کر آئیں گے, وڑا پالی میں رہتے جا کر کھا کر آئیں گے. کیا بھائی کیا گوشت بھائی اس کا, کیسا بھونتا بھی, خالی خوشبو سنگے سب. ارے اللہ کا بندہ, گوشت کے 2 ٹکڑے کے واسطے اتنا ٹائم دیتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تو کتنا افسوس ہوتا. دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں دیکھو. حیران ہو گیا میں دیکھ کر سن کر. بہرحال دین کے لیے وقت دینا چاہیے, قربانی دینا چاہیے. ان سب کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہم کو ملنے والا ہے. تو بڑے بڑے عالموں کو ہم نے دیکھا ایسے کچھ مسائل انہوں نے چھوڑ دیے. وہ مسائل عام طور پر لوگ بحث کرتے رہتے ہیں, کچھ بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دوسرے کو غلط مت بولو, مجھے نہیں معلوم, جو نہیں معلوم ہے بولو. علماء بول کر کسی کو کچھ کریں گے وہ درست ہے. اب عوام فتویٰ دینے لگے, اسی میں بڑی مصیبت ہو گئی. عوام کو ذرا دور رہنا ان سب چیزوں سے. علماء فتویٰ دیں گے. بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صاحب آئندہ جو آنے والا چہارشنبہ ہے اس میں یہ سب حدیثیں پڑھنے کی کوشش کریں گے. جو مسائل آپ سنتے ہیں ان کو جانیے اور ان کو لوگوں کو بتائیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.